یاری صاحب دیکھیں جی، پسینے پسینے تو کیا نکلنے ہیں. آپ نے کہا پسینہ نکل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جی پسینے تو کیا نکلنے ہیں. دیکھیں نا، جب حفاظ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حفظ کر لیا. جب ان کو حفظ ہو گیا، انہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، تو اس وقت آپ کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے کوئی اہتمام کیوں نہیں کیا، کوئی ارشاد کیوں نہیں فرمایا؟ جب صحابہ اکرام نے حفظ کر لیا، ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، تو بات بہت آسان ہے. پھر حروف سبعہ میں دکھائیں، پھر ختم. دیکھیں وہ روایات ملتی ہیں جس پر اجماع ہوا تھا، تو وہ مصحف عثمانی جو ہے وہ موجود ہے، اس پر اجماع ہو گیا تھا صحابہ. یہ تو ایک حرف ہے نا، یا آدھا حرف ہے، نہیں معلوم باقی حروف سبعہ کہاں ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا، اب یہ بات نہیں کہ وہ حروف سبعہ کہاں ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اختلاف جو تھا نا جی، اختلاف کافی سارا پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی کس طرح پڑھتا تھا، کوئی کس طرح پڑھتا تھا، کوئی کس طرح پڑھتا تھا. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مصحف عثمانی ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے حقیقت پاری، یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ اختلاف جو پڑ گیا تھا، اس اختلاف کی بنیاد پر جو اجماع ہوا تھا وہ مصحف عثمانی پر ہوا تھا. کہاں اجماع ہوا تھا بھائی؟ اجماع دکھائیں ہمیں. اب اگر نقض اجماع چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں، ابھی رک جائیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کوئی اجماع نہیں تھا. صحابہ نے مخالفت کی مصحف عثمانی سے. آپ اجماع کا کر رہے ہیں نا کہ سب نے اجماع کیا. وہ اجماع کی کوئی حدیث ہونی چاہیے، کچھ ہونی چاہیے دلیل. ایسے ہی تو نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں اجماع ہو گیا. اجماع کو توڑنے کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں. اگر آپ صبر کرتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں کہ صحابہ نے مخالفت کی مصحف عثمانی. آپ یہ بتائیں کہ اس سے بڑی اجماع کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ 1400 سال 1450 سال تک ایک ہی قرآن موجود ہے؟ اس سے بڑی اجماع کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں بھائی، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سب متفق قول ہے. آپ سے گفتگو ہوئی، اچھا لگا جی. تو بات یہ ہے کہ اس پر اجماع کی یا اس پر کوئی صراحت کی اور کوئی تصریح کی کوئی بات باقی رہ ہی نہیں جاتی کہ 1400 سال 1450 سال ہو گئے، ایک ہی قرآن موجود ہے، اس میں کسی نے اختلاف یا کسی نے کوئی قسم کا اختلاف ہو جو ہے وہ اختلاف نہیں ہوا، وہ موجود ہے اور اس پر یکجا ہوئے سارے. تو اس میں اختلاف کی کوئی ایسی بات ہی نہیں رہتی. بہت شکریہ جی، آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا جی. تو نکل رہے ہیں ٹھیک ہے جی. تو صحابہ نے نکل نہیں رہے مصحف عثمان کے ساتھ، وہ اس کا کیا ہوگا؟ نکلنے والی بات نہیں ہے. جب وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو مارا ہو تو اس وقت جانا ہی بہتر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب جواب نہ ہو تو جانا ہی بہتر ہوتا ہے. جواب نہیں، میں نے کہا جس وقت دور لازم آ رہا ہو نا بار بار، اس وقت جانا ہی بہتر ہوتا ہے، جواب نہیں. بھائی آپ اجماع کا ادعا کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ اجماع کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں ہوتی کہ میں کہتا ہوں کہ فلان مسئلہ ایسا ہے، الف بے ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے. اجماع کے خلاف میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. آپ کہتے ہیں اجماع ہے، تو آپ کے پاس اجماع کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. یہ تواتر کے ساتھ دیکھیں نا، یہ تواتر کے ساتھ چلا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بار بار، صحابہ اس امت میں سے نہیں ہیں. صحابہ کب سے کافر ہو گئے، امت سے خارج ہو گئے؟ یہ مجھے بتا دینا. اگر صحابہ اس امت میں سے ہیں تو پھر ان کے اقوال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اس مصحف کو نہیں مانتے تھے. پھر بولو. نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ وہ ان کا اجماع نہیں تھا اس پر؟ بالکل، اس اجماع پہ مصحف پہ اجماع نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی سرکار کے بعد جو تابعین تبع تابعین موجود تھے، جو اسی طرح آگے جو سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے کس نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ جو مصحف عثمانی موجود ہے یہ درست نہیں ہے؟ یا پھر مولا علی سرکار موجود تھے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا یہ جو، حالانکہ مصحف عثمانی حضرت عثمان کا وہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مولا علی سرکار تو موجود تھے نا، یا ان کے بعد مولا علی سرکار نے یہ بات کہی ہو کہ یہ جو جس پر یہ جو مصحف عثمانی ہے یہ درست نہیں ہے؟ آپ ان کا مولا علی سرکار کا کوئی قول دکھا دیں. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ، آپ نے مجھے مولا علی سرکار کا قول دکھانا ہے. ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول کیا دکھا دوں؟ آپ مولا علی سرکار کا مجھے یہ قول دکھائیں، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے بعد تک زندہ رہے ہیں. وہ تو شیعہ کتب میں موجود ہے نا، وہ عثمان سے پہلے ان کے اقوال موجود ہے. آپ دیکھیں آپ بھائی، بس آپ بہتر یہ تھا کہ آپ یہاں پہ اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے میرے تقاریر کو سنتے ہیں، میرے جو مناظرات ہوئے تھے اس مسئلے پہ اس کو سنتے ہیں نا. میں نے بہت ساری احادیث روایات اس میں دکھا دی ہیں، تو اس پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو بالکل ان باتوں کو نہیں معلوم. آپ جو ہے ابتدائی باتوں کو پکڑ کے اشکال کر دیتے ہیں نا.
تو اس لیے آپ کو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے، آپ اسی لیے کمر باندھ کے ادھر آ گئے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا، آپ تحقیق کرتے اس مسئلے پر، تو آپ اس آگے نہیں آتے، کیونکہ اس مسئلے کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیے، بلکہ میں آپ کو مسند احمد طبع اور رسالہ سے دکھا دوں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا موقف ہے مصحف عثمان سے، وہ میں بہت دفعہ دکھا چکا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد ابن حنبل الجزء الرابع، چھاپ الرسالہ، یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ہے۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 43 میں، میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 43 میں، صفحہ نمبر 43۔ اچھا، یہ حدیث نمبر 3929، بلے یہاں پر حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، من استطاع منکم ان یغل مصحفہ فلیغل، جو شخص اپنے مصحف کو بچا سکتا ہے بچا دے۔ کب کی بات ہے؟ امر بالمصاحف ان تغیر، اس زمانے کی بات ہے جب عثمان نے حکم دیا تھا کہ مصاحف کو جلا دیا جائے، مصاحف کو جلا دیا جائے۔ اچھا، فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة، اچھا، جو بھی اپنے اس بات کو، اپنے قرآن کو چھپا لیتا ہے، وہ اس کے ساتھ روز قیامت محشور ہوگا۔ ثم قال، اس نے کہا، قرأت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 70 سورة فأترك ما أخذت من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 70 صورتیں میں نے سیکھی ہیں، 70 صورتیں میں نے ان کی زبان مبارک سے سیکھی ہیں، ان کے دہن مبارک سے سیکھی ہیں، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ حدیث عزیزو، یہاں پر شعیب الارناؤوط جو ایک وہابی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں کہ اس کو خبیر ابن مالک نے روایت کیا ہے، حالانکہ خبیر ابن مالک ثقہ ہے، ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، اور بقیہ اس کے رجال سب رجال شیخین ہیں، سب بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ اسی حدیث کو شیخ احمد محمد شاکر نے تصحیح کیا، شیخ احمد محمد شاکر مسند احمد ابن حنبل چھاپ دار الحدیث جزء الرابع میں، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 88 میں، وہاں پر اسی حدیث کو اس نے تصحیح کیا۔ یہ ہے، اچھا، حدیث نمبر 3929 کو امر بالمصاحف ان تغیر، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے کہ جب قرآنوں کو جلایا جاتا تھا، قرآنوں کو پکڑ پکڑ کے جلاتے تھے عثمان کے حکم سے، تو عبداللہ بن مسعود نے مخالفت کی اور کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، جو اپنے قرآن کو بچائے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور اس نے کہا، عبداللہ زید بن ثابت کا کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ زید بن ثابت، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھی ہیں، تو میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اس کا واضح دلیل ہے کہ اس نے مصحف عثمانی سے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ۔ پھر روایات میں ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کیسے اس کے قرآن کو لے کر اس کو فرائی کیا گیا۔ اگر مجھے وہ روایت مل جائے کہ اس کی قرآن مصاحف ابن ابی داود میں ہے، کتاب المصاحف ابن ابی داود میں، عثمان کا جو گورنر تھا وہ آیا تھا، اس نے عبداللہ مسعود سے زبردستی قرآن چھین کے اس کو تیل میں ڈال کے جلا دیا تھا، قرآن کو فرائی کیا تھا، اور وہ فرائی کر کے اس کو واپس دے دیا۔ فرائیڈ القرآن، یہ ہے صحابہ کے کمال۔ یہ مصاحف میں یہاں پر صفحہ نمبر 183 میں بہت سارے روایت لکھا ہے اسی مضمون پر۔ یہاں پر صفحہ نمبر 183 میں ایک روایت نہیں، کئی ایک روایات ہیں اس سے کہ بھلے کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ۔ بہرحال آپ جو اجماع کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اجماع کچھ بھی نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اجماع ہے، تو اس کے نقض میں بہت سارے روایات ہیں۔ اگر آپ کتب تفسیر میں چلے جائیں، عبداللہ ابن عباس کے مختلف اقوال مختلف کتب میں کہ فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، اس کا الفاظ مختلف ہیں، یہ کم احادیث نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں اس طرح، عبداللہ ابن مسعود کے بھی ہیں اسی طرح الفاظ۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، یہ اجماع بعد میں وجود میں آئی ہے نا، یہ ایسی اجماع ہے جو جہال کی اجماع ہے، کسی دلیل پہ اب مثلا جاہل لوگ بیٹھ کے اجماع کریں کہ نماز واجب نہیں ہے، اس سے تو نماز کی واجبیت ختم تو نہیں ہوتی۔ اب جو صحابہ جو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ امت کے عالم ہیں، انہوں کی شہادات موجود ہیں اس مسئلے پر اور بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے مصحف عثمانی کی مخالفت کی ہے، اور یہ ایک دو حدیث نہیں ہے، یہ بہت زیادہ احادیث اور روایات ہیں، اور تواتر کے حد سے بھی زیادہ ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق آپ جو فرماتے ہیں نا، وہ میرے تقریرات پہ آپ دیکھ لیں، آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں ان کے اقوال بہت زیادہ، انہوں نے خود قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے خود قرآن جمع کیا ہے ابو بکر سے پہلے اور زید بن ثابت سے پہلے،
ان کے قرآن موجود تھی تو انہوں نے دکھایا صحابہ کو، صحابہ نے نہیں مانا. وہ یہ امت کے عالمیہ ہے. یہ جس طرح انہوں نے ثقلین کو، اہل بیت علیہ السلام کو رد کیا، قرآن کو بھی رد کیا، دونوں ثقلین کو رد کیا. تو یہ امت کا عالمیہ ہے. جی سر. اللہ یاری صاحب دیکھیں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر زید کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو دلائل دیں، آپ اس کو بتائیں کہ ہاں بھی نماز فرض ہے، اس پر یہ قرآن مجید میں آیا، حدیث میں آیا، یہ اس پر قرائن موجود ہے کہ نماز فرض ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا کام ہو گیا کہ جناب رد و بدل سارا کچھ ہو گیا، آپ کا بقول تسلیم کر لیا جائے. تو میرا سوال فقط چھوٹا سا یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات نے اگر ہاں ٹھیک ہے وہ قرآن جو تھا مولا کائنات نے وہ جمع کر لیا تھا، سوال یہ ہے کہ مولا کائنات نے وہ جو قرآن جمع کیا تھا، اگر دیکھیں نا حضرت عثمان کی تو شہادت ہو گئی تھی، اس کے بعد مولا کائنات کو واضح ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے ان کے بعد یہ کیا، یہ آپ مجھے کال دکھا دیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو ان کے بعد کہ یہ قرآن درست نہیں ہے. بس دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام، بس صحابہ سے اور اہل بیت علیہم السلام سے آپ اگر آپ تفسیر در منثور میں چلے جائیں، مختلف آیات کے ذیل میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ فلاں آیا اس طرح نازل ہوئی، فلاں آیا اس طرح نازل. یہ صرف شیعوں کی حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی بہت سارے احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ حدیث ہے. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نے کیوں مثلا اپنا مصحف دوبارہ ظاہر نہیں کیا؟ جب صحابہ نے رد کیا تھا، اس وقت جب صحابہ نے رد کیا تھا تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ آج کے بعد اس قرآن کو نہیں دیکھو گے جب تک میرا یہ 11واں فرزند امام مہدی علیہ السلام ظہور نہیں کریں گے. تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا، انہوں نے اتمام حجت کیا تھا. اب اس کام میں کیا مسالے ہیں، کیا فوائد ہیں؟ کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتے مگر بامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تصریح نہیں ہے اس کی، لیکن وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے مختلف ادوار سے کہ امت نہیں مانتے. اگر مثلا اپنے دور خلافت میں وہ ظاہر کرتے اس بات کو، انہوں نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا، ان پہ یہی تہمت تھی کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا، جا کے اس سے جہاد کرو. معاویہ شام میں تو یہی تو تھا کہ بھئی انہوں نے عثمان کو قتل کیا، اس کو قتل کرو، نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کرو. یہ خوارج کہتے تھے یہ کافر ہو گیا، امیر المومنین سب کافر ہو گئے، بھئی کفر سے توبہ کرو نہیں تو ہم آپ سے جہاد کریں گے. اس بات پہ لڑائی تھی. ٹھیک ہے نا؟ جمل میں جو لڑائی ہوئی ہے طلحہ، زبیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ سے کس بات پہ ہوئی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ عثمان کے خون کا انتقام لینے ہم آئے ہیں، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کا کیا واسطہ عثمان کے خون سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ان حالات کو اگر دیکھیے، اس طرح تو نہیں تھا کہ سب ان کی بات مانتے. اگر اسی دوران، اسی کشمکش میں، اسی جھگڑے میں وہ کہتے کہ بھئی یہ قرآن بھی میرا دوسرا ہے اور اس زمانے میں اس طرح نہیں تھے کہ سب صحابی تھے. سن 35-36 ہجری میں صحابہ کی تعداد شاید 5%، 3% بھی نہیں تھی مسلمانوں میں، کیونکہ بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. صحابہ کی تعداد بہت کم تھی. صحابہ صرف مدینہ والے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم گزارا تھا. باقیہ جتنے بلاد فتح ہوئے، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہ لوگ کہاں صحابہ تھے؟ ان کو یہ تو بعد میں آئے ہیں لوگ. کوئی مثلا 5 سال پہلے مسلمان ہے، کوئی 2 سال پہلے مسلمان ہوا، کوئی 10 سال پہلے مسلمان ہوا. ان کو ان باتوں کا کیا علم ہے؟ اسلام ان کی بہت سطحی اسلام ہے. تو اگر وہ اس زمانے میں وہ لوگ وہ خود بھی متحیر ہیں اکثر لوگ کہ ہم کس کا ساتھ دے دیں، ہم معاویہ کا ساتھ دے دیں یا امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دے دیں، طلحہ زبیر کا ساتھ دے دیں، امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دے دیں. وہ لوگ تو اتنے عالم فقیہ وہ لوگ تو نہیں تھے. اب اس زمانے میں آ جاتے نا کہ یہ قرآن بھی ہے دوسرا ہے، اور اس قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کتنے صحابہ کافر ہیں، ان کا ایڈریس بھی ہے. تو بھائی تو یہ لوگ مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ مانتے ہیں ان کی بات. ٹھیک ہے، اگر ہمیں کسی بات کی وجہ نہ معلوم بھی ہو نا، کسی بات کی وجہ نہ بھی معلوم ہو تو اس سے ہمیں ضرر نہیں پہنچتا کہ انہوں نے کیوں واضح نہیں کیا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے خود قرآن جمع کیا تھا اور فرمایا بھی تھا کہ بھلے کہ میرے پاس یہ جو قرآن مجید ہے یہ کامل، اس کو پکڑ لو. صحابہ نے کہا میں نہیں چاہیے آپ کا قرآن، پر انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میرا 12واں فرزند نہیں آئے گا تم اس کو نہیں دیکھو گے. تو اچھا، یہ والی روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ والی جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے؟ ان کی جمع قرآن موجود ہے، ان کی جمع قرآن موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ والی روایت موجود ہے جو آپ یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ 12واں امام میرا بیٹا آئے گا تو اس وقت وہ اس کو نکالے گا. اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے کتب کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کتب میں دکھا دیتا ہوں کہاں. دیکھیں آپ کے محدثین کے ہاں ایک اصل ہے
یہ کتاب عزلہ ہے، کتاب حافظ ابو سلیمان حمد ابن محمد الخطاب بستی کی ہے، چاپ دار ابن کثیر میں۔ آپ کے محدثین کی ایک اصل ہے، اس صفحہ نمبر 95 میں، یہ اصل کافی مشہور ہے، اور وہ ہے الکف اما شجر بین الصحابہ۔ قال ابو سلیمان اما ما شجر بین الصحابة من الامور وحدث في زمان من اختلاف الآراء فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا وأسلم۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہے اس کو ہم نقل نہ کریں بہتر، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے درمیان ہم نقل نہ کریں بہتر ہے۔ والمباحث عنهم اقتحام فيما لا يغنينا، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم اس کو نقل کریں، اس میں کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وليس التهاجر منهم والتصارع منهم لأكثر من التقارب في الحروب والتواجه بالسيوف، ولا عجب من التباهل فيما شجر بينهم من الاختلاف والتنازع والتعويل، فأما من بعد الصحابة من التابعين ومن ورائهم من طبقات المتأخرين فلنا مناظرتهم في مذاهبهم۔ کہتے ہیں صحابہ کے بعد جو تابعین وغیرہ ہیں ان کے مختلف ان کا ہم نقل کر سکتے ہیں ان کے اختلافات، لیکن صحابہ کے اختلافات نقل کرنے پہ پابندی ہے۔ جب آپ لوگوں نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے کہ ہم پہ پابندی ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہیں، اس پہ ہم نقل نہ کریں، تو لازمی بات ہے آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں آپ سے کھو گئی ہیں، آپ کے کتب میں سب باتیں تو نہیں ہیں، بالخصوص قرآن کے متعلق کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن لایا تھا، اس کو کس لیے؟ دیکھیں یہ قرآن انہوں نے جمع کیا تو ثابت ہے، اب وہ قرآن ان کی کہاں گئی ہے، ان کے قرآن کہاں گئی ہے؟ آپ کے کتب اس مسئلے سے ساکت ہیں، اس مسئلے سے ساکت ہیں ان کے قرآن کہاں گئی؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا جی 12واں امام جو میرا بیٹا آئے گا وہ آ کے اس کو نکالے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، دکھا دیا آپ یہ والی روایت دکھائیں نا کہ جو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں سے کوئی صحیح روایت موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا آپ دکھائیں نا، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ قرآن کہاں گئی۔ آپ نے پیش کیا نا، دیکھیں حوالہ آپ نے پیش کیا نا، تو آپ نے حوالہ اچھی بات آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، تو آپ چیزیں آپ دکھائیں ہماری کتابوں میں سے آپ نے یہ بات۔ بھائی جب آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو اللہ حفظ کرتا ہے نا، تو انہوں نے بھی کوئی شعر کی کتاب تو جمع نہیں کیا تھا نا، قرآن جمع کیا، وہ تو آپ کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے یہ بات مجھے کہی کہ 12واں امام، آپ مجھے یہ والی روایت ہماری کتابوں میں سے صحیح دکھا دیں، بس بات کریں۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ نے شاید میری بات اچھی طرح سے نہیں سنی، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، یہ میں نے آپ کی کتابوں سے اس کا حوالہ دیا، لیکن یہ مطلب کہ تم نہیں دیکھو گے کہ یہ اب ان کے قرآن کہاں گئی ہے، یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ ان کے قرآن کہاں گئی ہے۔ اجازت دیں بات کا ختم ہونے کی، یہ بات ختم ہونے کی اجازت دیں بھائی صاحب اجازت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ قرآن کو اللہ حفظ کرتا تھا، قرآن کا حافظ اللہ، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں دکھائیں کہ ان کا قرآن کہاں گئی ہے، یہ تو میرا موقف تو نہیں ہے، یہ آپ کے موقف۔ اب اجازت دیں میں بات ختم کر دوں، اجازت دیں، میرا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس قرآن کو تم نہیں دیکھو گے کبھی کہ جب تک میرے 11ویں فرزند آئیں گے، یہ آپ کی کتابوں میں نہیں، یہ ہماری کتابوں میں ہے۔ آپ کی کتابوں میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کے قرآن کہاں گئی ہے، انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، صحیح سند کے ثابت ہے، بس ان کے قرآن کہاں گئی ہے، یہ آپ کی کتاب بالکل اس مسئلے سے ساکت ہے۔ کیوں؟ اور قرآن کیوں؟ دیکھیں جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر عمر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کتاب اس کی توضیح نہیں دیتے، اس کی شرح نہیں کرتے۔ دیکھیں نا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں جمع قرآن کے حوالے سے، وہ مولا علی سرکار نے حضرت زیاد بن ثابت اور باقی جو صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر وہ جمع قرآن کا کام کیا تھا، ایک۔ اور دوسری بات، میرا سوال آپ سے دوسرا یہ تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اس میں کیا وہ دکھا سکتے تھے جب تلواریں آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی سرکار اتنے دلیر آدمی تھے، جو بندہ جنگ جمل، صفین، نہروان، ان میں جو تلواریں اٹھا کر اپنے مخالفین کے لیے آپ جا سکتے ہیں، وہ اتنے جو ہے شہادتیں ہوئی، سارے معاملات ہوئے، اس میں دیکھیں نا، میری سننے تو اس میں کیا ایسی بات تھی کہ آپ یہ ارشاد فرما دیتے کہ جناب یہ قرآن درست نہیں ہے، جو مصحف عثمانی آپ یہ ارشاد فرما دیتے۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی، مسئلہ میں نے عرض کیا، ایک بندہ نماز کے لیے کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کہیں یہ نماز فرض ہے، آپ دلائل سے اس کو پیش کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ مصحف عثمانی کامل ہے، مصحف عثمانی کامل ہے، آپ مجھے حروف سبعہ دکھائیں، ختم بات، حروف سبعہ مجھے دکھائیں۔ نہیں آپ دیکھیں نا، آپ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب مولا سرکار جو ہیں وہ اس وقت کس طرح وہ دکھا سکتے تھے جب کہ ان کے خلاف تلواریں ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں دکھایا،
ادھر ادھر کی آپ بات دوبارہ توضیح دیتے ہیں بھائی، دوبارہ توضیح دیتے ہیں بھائی، لیکن حق بات یہ ہے، دیکھیں جی توضیح دے دیں، دوبارہ سوال کا جواب دے دیں، دوبارہ ان کے سوال کا جواب دوبارہ دے دیتے ہیں بھائی. کا سوال یہ ہے کہ مصحف عثمانی صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوتی تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر مصحف عثمانی صحیح ہے تو صحابہ کے شہادات کیوں، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اب جب ابو بکر عمر خود کہتا ہے کہ اگر لوگ، یہ بخاری میں سید سند کے ساتھ موجود ہے، کہ اگر لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا، اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہ اس کو منسوخ التلاوت سمجھتا ہے اور نہ منسوخ سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ قرآن کا جز سمجھتا ہے. اس کو ڈر یہی ہے کہ لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ اس نے قرآن میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بہت سارے حروف سبع کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور صحابہ نے جو اختلاف کیا تھا، عبداللہ بن مسعود کی جو اختلاف ہے، دوسرے صحابہ کے اختلاف ہے مسند عثمان کی، مصحف عثمان کی، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان سب باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. جواب یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ظاہر نہیں کیا. ٹھیک، دیکھیں اگر مجھے ایک بات کی وجہ بھی نہیں معلوم نا، تو اس سے میرا استدلال مشروع نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت سارے وجوہات ہوں گے، ان کے پاس حکمت ہوگی اس بات کی. ایک حکیم شخص ایک کام کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام اس لیے کیوں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، بہت سارے ان کے کاموں کے حکمتیں مجھے نہیں معلوم، لیکن حتماً ان کے کام میں کوئی حکمت ہوگا. اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے ختم ہونے کی، لیکن اس کی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان کا دور ایسا دور تھا کہ وہ مسلط نہیں تھے. آپ کہتے ہیں وہ تلوار اٹھا کے پھر لڑائی کرتے نا، قرآن پہ بھی لڑائی کرتے، تو شاید انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھا کہ اپنے لیے دوسرا فتنہ کڑا کر دیں. اور امت ہم قبول بھی نہیں کرے گی نا. اگر امت قبول کر دیتی تو الگ بات تھی، امت کہاں قبول کرتی. امت نے کیا ان کی بات قبول کر دی کہ تراویح نہ پڑھو، نہیں کیا. طلاق کے متعلق ان کے حکم مان لیا، نہیں مانا. دوسرے مسائل پر ان کے احکام نہیں مانے. اس طرح نہیں تھا کہ اگر وہ جو کچھ کہتے وہ مانتے. وہ عالم اسلام کے ایک حصے پہ ان کی حکومت تھی، اور اس میں بھی اکثر لوگ ان کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے. کوفے والے ان کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے. اور میں نے جیسے آپ کا بھی خدمت میں عرض کیا نا کہ ان کے خلاف انہوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا، تو ان پہ تہمت تھا عثمان کے قتل کا. خوارج ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کافر ہے، آپ کافر ہو چکے ہیں، دوبارہ اسلام لائے تو اسلام کفر سے توبہ کریں. معاویہ ادھر سے لشکر لے کے آ رہا ہے، عائشہ اور طلحہ زبیر ادھر سے لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت میں انہوں نے کیوں یہ باب نہیں کھولا کہ بھئی قرآن بھی آپ کا غلط ہے. بھئی کہاں وہ بس اگر وہ ایسا قرآن لے کے آتے نا کہ اس میں 12 اماموں کے نام ہیں، تو آپ سمجھتے کہ وہ لوگ مانتے ہیں؟ وہ عائشہ مانتی اس کو، طلحہ زبیر مانتے اس کو، وہ مانتے. انہوں نے خود اپنے کان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ امیر المومنین علیہ السلام سے لڑائی مجھ سے لڑائی کے مترادف ہے. اس کے باوجود ان سے لڑتے تھے، وہ اس کے باوجود ان سے انہوں نے لڑائی کیا صحابہ نے. تو آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ سورہ نکالتے تو وہ اس کو مانتے. وہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں جی الیاری صاحب، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ اس بات کو مانتے، آپ کہتے ہیں جی وہ اس بات کو مانتے اس وقت آپ سن لیں، آپ کہتے ہیں جی وہ اس بات کو مانتے، وہ ایسا پیدا ہو گیا تھا. بس اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، آپ دوسروں کو بھی باری دیتے نا. اب تو آپ نے اتنا وقت دلیل ولی تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. آپ جا کے تیاری کریں جناب. میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں اور آپ سے جان بھی چھڑوانے والا ہوں، لیکن میرا سوال جو آخر میں تھا نا وہی رہے گا. جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تو آپ نے کہہ دیا جناب اس وقت وہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا، وہ اس وقت کیوں کرتے، جب انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے بھائی ظاہر نہ کرتے. حق بات یہ تھی، یہ تو آپ فرما سکتے تھے نا کہ یہ جو مصحف عثمانیہ یہ غلط ہے. اس میں کیا ایسی خرابی لازم آ رہی تھی؟ باقی چیزوں میں تلواریں اٹھاتی تو اس میں اگر اٹھ جاتی تو اس میں کیا ہوتا. تو بہت شکریہ جی آپ کے ساتھ گفتگو. آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا؟ نہیں، آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا؟ بھائی ان کا ادعا یہ ہے کہ یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے، آپ کے مطلب کی نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ نفی کا ادعا کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا ایسا، تو آپ دلیل لے کے انہوں نے نہیں کہا. آپ دلیل لے کے آئے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. آپ جو شخص منفی کا ادعا کرتا ہے اس کے لیے دلیل بھی لانی چاہیے کہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا کہ مصحف عثمانی باطل ہے. کتاب سلیم بن قیس ہلالی جلد نمبر 2 جو قم میں چھپی ہے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 577 میں. یہ کاٹ کے چلے گئے مولوی صاحب. صفحہ نمبر 577. یہ حدیث کافی طویل ہے. اس حدیث میں میرے محترم ناظرین آپ کو میں دکھا دوں صفحہ نمبر
صفحہ نمبر 581 میں فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا، انہوں نے غداری کیا، تو وہ اپنے گھر بیٹھے انہوں نے شروع کیا قرآن کو جمع کرنا، اور جب تک انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو اپنے گھر سے وہ خارج نہیں ہوئے. پھر وہ اپنا قرآن جو ہے جب انہوں نے جمع کیا تو اس کو لے کے گئے صحابہ کے پاس لے کے گئے. فرمایا یا ایھا الناس انی لم ازل منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مشغول بغسلہ ثم بالقرآن. انہوں نے فرمایا کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو میں ان کے غسل میں، ان کے تکفین میں، تدفین میں مشغول تھا. ثم بالقرآن، پھر میں قرآن کے ساتھ مشغول تھا. حتی جمعته کلہ فی هذا الثوب الواحد، میں نے پورا قرآن کو جمع کیا ہے اس تھیلے میں. اچھا، فرمایا فلم ينزل اللہ تعالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا وقد جمعتها، میں نے سب آیات جو اللہ نے نازل کیا ہیں وہ سب میں نے جمع کیا ہیں. ولیست منہ آیت الا وقد جمعتها، ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو میں نے شامل نہ کیا ہو. ولیست منہ آیت الا وقد اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلمنی تاویلها، اور قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پڑھایا ہو اور مجھے اس کی تفسیر بھی نہ سکھایا ہو. ثم قال علی علیہ السلام لأن لا تقولوا يوم القیامہ انی لم ادعکم الى نصرتی ولم اذکرکم حقی ولم ادعکم الى کتاب اللہ من فاتحتی الى خاتمتہ، تاکہ تم یہ روز قیامت ادعا نہ کرو کہ میں نے تم کو اتمام حجت نہیں کیا، میں نے تم کو اپنی نصرت کی طرف دعوت نہیں دی، اور میں نے تم کو اپنے حق کا یاد نہیں دلایا، اور میں نے تمہیں قرآن تم پہ عرضہ نہیں کیا کہ یہ قرآن ہے، لے لو اس کو. من الفاتحہ، فاتحہ سے لے کر آخر تک قرآن میں نے آپ کو دکھا دیا. فقال عمر نے کہا ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو لے کے جائیں یہاں سے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، اٹھا کے لے کے جائیں. اچھا بھلے ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو وہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں، اس کو اٹھا کے لے کے جائیں. تو ثم دخل علی علیہ السلام بیتہ، اس کے بعد علی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے تو جب اس نے کہا کہ قرآن کی ضرورت نہیں. اچھا اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے صاحب. اس کے بعد صفحہ یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 656 میں طلحہ نے ایک دن کہا یا ابا الحسن شیء اريد ان اسالک عنہ، یا ابا الحسن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دن وہ تھیلے میں قرآن لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں مشغول تھا. ثم شغلت بکتاب اللہ حتى جمعته فهذا کتاب اللہ مجموعا لم يسقط منه حرف، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرآن جمع کرنے میں مشغول تھا، یہ قرآن ہے، پورا قرآن لے کے آیا ہوں، اس میں ایک حرف بھی ناقص نہیں ہے. اچھا فلم ارى ذلك الكتاب الذي كتبت والفت، میں نے وہ کتاب نہیں دیکھا. پھر طلحہ نے پوچھا کہ آپ کتاب میں وہ قرآن آپ نے جمع کیا وہ کہاں ہے؟ بلے ثم ولقد رأيت عمر بعث اليك حين استخلف ان ابعث به الي فابيت ان تفعل، پھر میں نے دیکھا جب عمر خلیفہ بنے تھے، جب عمر کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا تھا تو اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ قرآن اب مجھے دے دو، تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی، پھر آپ نے عمر کو بھی قرآن نہیں دیا تھا. اچھا فدعا عمر الناس فاذا شهد اثنان على آیت القرآن كتبها وما لم يشهد عليها غير رجل واحد رماها ولم يكتبها. اور ہم نے دیکھا کہ عمر جو ہے لوگوں سے شہادت لے رہا تھا قرآن جمع کرنے کے لیے، آپ نے قرآن نہیں دی تو اس نے وہ لوگوں سے شہادت لے رہا تھا کہ دو آدمی آتے شہادت دیتے کہ قرآن ہے وہ لکھتے تھے، اگر ایک آدمی آیت لے کے آتا تو وہ نہیں لکھتے، کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو پھینک دیتے. اچھا وقد قال عمر وانا اسمع انه قد قتل يوم اليمامه رجال كانوا يقرؤون قرانا لا يقرأه غيرهم فذهب، میں نے سنا عمر یہ کہہ رہے تھے کہ یمامہ کے دن بہت سارے قاری مارے گئے، ان کے پاس قرآن تھا وہ ضائع ہو چکا ہے،
ان کے پاس قرآن تھا، ان کو حفظ تھی، وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ قرآن ضائع ہو چکے ہیں، وہ آیات اور سورے ضائع ہو چکے ہیں. وقد جاءت شاة الى صحيفة وكتاب عمر يكتبون فاكلتها وذهب ما فيها. طلحہ نے کہا کہ عمر جو ہے قرآن جمع کر رہا تھا، انہوں نے اس کے جو کاتب تھے عمر کے، انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، ایک جگہ پہ رکھا تھا، تو وہاں پہ ایک دمبا آیا، دمبے نے وہ سارا کھا لیا تھا، تو اس میں سے بھی بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا. والکاتب یومئذ عثمان، عثمان اس وقت کیا تھا؟ کاتب تھا. وسمعت عمر ويقول ألفوا ما كتب على وسمعت عمر يقول وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عثمان إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة والنور 60 و100 آية. اور میں نے سنا ہے طلحہ کہہ رہا ہے کہ عمر کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ سورہ احزاب، اس کی روایت تو بہت زیادہ ہے، سورہ احزاب والی روایت مخالفین کے کتب میں کہ اس کی آیات بہت زیادہ تھیں، سورہ نور کی آیات بہت زیادہ تھیں، مطلب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا قرآن کیوں نہیں دیتے؟ فما هذا وما يمنعك رحمك الله ان تخرج اليهم ما قد الفت للناس. اللہ پہ رحمت کریں، طلحہ کہہ رہا ہے آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے وہ قرآن جو آپ نے خود جمع کیا ہے، جو پورا کامل قرآن ہے. وقد شهدت عثمان حين اخذ ما الف عمر وحين عثمان حين اخذ ما الف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة ومزق مصحف ابي بن كعب بن مسعود واحرقهما بالنار. فما هذا. اور آپ نے دیکھا کہ عثمان نے کیسے قرآنوں کو جلا دیا اور سب کو ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے کتاب کو جلا دیا. آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے جب یہ سب ہو چکا ہے؟ اچھا. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یا طلحہ ان كل آیة انزلها اللہ فی کتابہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندی باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. طلحہ سن لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی آیت نازل ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کیا ہے، املا کیا ہے، پڑھا ہے، میں نے لکھا ہے، میں نے ان کے زبان اقدس سے، ان کے املا سے میرے پاس سب آیتیں موجود ہیں. اچھا. وخطی بیدی، اور میں نے اپنے خط سے لکھا ہوا ہے. وتأویل کل آیت انزلها اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہر آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے پاس موجود ہے. اچھا. وکل حلال او حرام او حد او حکم او ای شیء تحتاج الیہ الامہ الى یوم القیامہ عندی مکتوب باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخط یدی حتی عرش الخدش. اور حلال حرام اور ہر چیز کو جو جس کی امت کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے. بلے تو طلحہ کو یقین ہے کل شیء من صغیر او کبیر او خاص او عام کان او یکون الى یوم القیامہ فهو مکتوب عندك. ہر صغیر و کبیر طلحہ نے کوئی یقین نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہے، چھوٹا بڑا سب آپ کے پاس موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا نعم، یہ سب میرے پاس موجود ہے. اچھا یہ صفحہ آپ پڑھتے جائیں. پھر اگلے صفحے پہ فرمایا، پھر اس نے کہا فاخبرنی عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن. قال عليه الصلاة والسلام بل هو قرآن كله إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان أمرنا وحقنا وفرض طاعتنا. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طلحہ نے پوچھا کہ یہ جو عمر اور عثمان نے جمع کیا پورا قرآن، یہ سب قرآن ہے یا اس میں قرآن کے علاوہ بھی کچھ داخل ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب قرآن ہے، جو عثمان نے جمع کیا سب قرآن ہے، اگر اس پہ تم اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے، اس میں ہماری حجت ہے اور اس میں ہمارا امامت کا بیان ہے. اچھا. پھر اس نے پوچھا، طلحہ نے پوچھا فاخبرنی عما فی یدیک من القرآن وتأویلہ وعلم الحلال والحرام الى من تدفعه من صاحبه بعدک. طلحہ نے کہا کہ آپ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے، اور حلال و حرام جو تفسیر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا تھا وہ کہاں ہے، وہ کس کو آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا الى الذی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادفعه الیہ، فرمایا کہ میں اسی کو دوں گا جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو دے دوں. قال من ہوا، اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ قال وصی واولی الناس بالناس بعدی، وہ میرا وصی ہے اور لوگوں کا امام ہے میرے بعد. ابن هذا الحسن، میرا یہ بیٹا حسن، اور وہ اپنے بعد اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو دیں گا. ثم يصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسین، اور یہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کو چلایا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں سے ہوگا. حتی يرد آخرهم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حوضہ، جب تک کہ یہ سب رسول پاک روز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوں گے حوض کوثر پر. وہم مع القرآن والقرآن معہم،
یہ قرآن کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ.